معزز دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کی ناموس کی رسالت کی حفاظت، یہ ہمارا ایمانی حصہ ہے، عین ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی توہین کرتا ہوا دیکھے اور اس کی ایمانی حرارت کیا ہے بیدار نہ ہو، تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایسے شخص کے متعلق بھی قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث رسول کے اندر ایسے شخص کی سزا کو بیان فرمایا ہے کہ اس شخص کی دنیا کے اندر سزا کیا ہونی چاہیے جو نبی کریم علیہ السلام کی عزت کے خلاف بولے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی کیا ہے توہین کرے، آپ کے انتخاب کے اوپر اعتراض کرے، آپ کی ذات کے متعلق توہین والے الفاظ کے جملے کو استعمال کرے، ایسے شخص کا دنیا کے اندر کیا عذاب ہے، اس کی سزا کیا ہے، اور پھر دنیا کے بعد آخرت کے اندر کیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 57 پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے اس شخص کی سزا کے متعلق صاف ارشاد فرما دیا ہے جو نبی کی توہین کرے، آپ کی رسالت کے خلاف کیا ہے توہین والے الفاظ اور جملوں کو استعمال کرے۔ رب ذوالجلال صاف لفظوں کے اندر اس شخص کی سزا کو بیان فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا جو نبی کریم رسولوں کی توہین کرتا ہے اس شخص کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت برسنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برستی نہیں ہے، اللہ کی کیا ہے لعنت اس کے اوپر برستی رہتی ہے۔ پھر دنیا کے اندر بھی، والآخرہ اور آخرت کے اندر بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے توہین والا، اہانت والا اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر نبی کی شان کے اندر گستاخی کرنے والے کی سزا موجود ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس شخص کی معافی کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے جو آپ کی شان کے اندر گستاخی کرے۔ بے شمار احادیث اس کے اوپر موجود ہیں، آپ صحیح البخاری کو اٹھائیے، جنگ بدر کے بعد کیا ہے جو قیدی پکڑے گئے تھے، اس کے بعد پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے، ان قیدیوں کو کیا کیا جائے، انہیں قتل کیا جائے یا چھوڑا جائے۔ یہ مشورہ چل رہا تھا تو تمام کے تمام صحابہ کیا ہے
اس بات کے اوپر متفق تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو اس وقت کے اوپر بھی کیا ہے نرم الفاظ کو استعمال فرما رہے تھے. تمام صحابہ سخت الفاظ استعمال فرما رہے تھے. ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیا جائے. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی, ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی. اللہ کی طرف سے کیا ہے قرآن مجید لے کر کے جبرائیل امین آ گئے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم اور یہ پیغام دے دیا ہے کہ جب آپ نے مشورہ کر لیا ہے, آپ کے مشورے سے یہ طے ہوا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, تو پھر ان کو چھوڑ دیا گیا کیا ہے. اور انہی کی نسلوں کے اندر سے اللہ رب العزت والجلال نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو کیا ہے ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد اسلام کے اوپر مر اور مٹے, اسلام کے اوپر پوری زندگیوں کو قربان کیا ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے کیا ہے شان رسالت کے اندر گستاخی کرنے والے کی کیا ہے سزا کے متعلق بے شمار احادیث موجود ہیں. اور اٹھائیے صحیح البخاری جلد نمبر 2 ہے, کتاب المغازی ہے, کیا ہے کتاب المغازی کے اندر ایک واقعہ کیا ہے شان رسالت کے اندر گستاخی کے متعلق تفصیل لکھا ہوا ہے. اور وہ ملتا ہے کعب بن اشرف ایک شخص کا نام تھا, ایک یہودی تھا, اور پھر کیا ہے اس نے شان رسالت کے اندر گستاخی کی, اور گستاخی کرنے کے بعد کیا ہے ایک کیا ہے صحابی کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو لہذا ایک صحابی پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ان سے گفتگو کرتے ہیں. تو لہذا گفتگو کرنے کے بعد وہ کسی طریقے سے جھانسے کے اندر نہیں پھنسے تھے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت کو طلب کیا ہے, یا رسول اللہ مجھے اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں اس سے کچھ کیا ہے ایسی گفتگو کروں جس سے اس کے اوپر میرا اعتماد پیدا ہو جائے, اسے یقین ہو جائے, اور اسے یقین اور بھروسہ میرے اوپر بیٹھ جائے. تو لہٰذا اللہ کے نبی نے اسے اجازت دی ہے. وہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کیا ہے اس سے گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. انہوں نے قرض کا مطالبہ کیا ہے, مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. تو کعب بن اشرف یہودی نے کیا ہے انام شنام بکنا شروع کر دیا ہے. ابھی تم مجھ سے خیرات مانگو گے, صدقہ اور خیرات کا مطالبہ کرو گے, کبھی پیسوں کو مانگیں گے. اس طریقے سے اس نے گفتگو شروع کی ہے. لیکن یہ صحابی چپ چاپ سنتے رہے. ان کا مقصد کیا تھا کہ پیسوں کا مقصد نہیں تھا, صرف اس کو قتل کرنا تھا جس نے کیا ہے شان رسالت کے اندر گستاخی کی تھی, نبی کی عزت کے اوپر حملہ کیا تھا, آپ کی ناموس کے اوپر حملہ کیا تھا, آپ کے خلاف کیا ہے اس نے گفتگو کی تھی. تو لہٰذا اس کا قتل کرنا تھا. جب اس کا اعتماد بیٹھ گیا, اس کا بھروسہ بیٹھ گیا, تو اس کے قلعے کے اندر پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کے بعد کیا ہے اس کے اوپر وار کرتے ہیں. رات کے وقت کے اندر کیا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں, اور نبی کریم علیہ السلام کو آ کر کے اس کی اطلاع دے دیتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, شان رسالت کے خلاف گستاخی کرنا, آپ کی شان کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا, اس کی دنیا کے اندر کوئی معافی نہیں ہے, دنیا کے اندر کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. ٹھکانہ اس شخص کا ہو سکتا ہے جو ماں باپ کے خلاف گستاخی کرے. تو لہٰذا اللہ کے کیا ہے اپنے بھائی کے پاس پہنچ جائے گا, چچا کے پاس پہنچ جائے گا, وہاں اس کو معافی مل جائے گی. چچا کے خلاف بولے گا, ماموں کے پاس چلا جائے گا, وہاں اس کو معافی مل جائے گی. اور اس سے بھی آگے بڑھیے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کیا ہے پہنچ کر کے معافی کو مانگ لے گا. لیکن کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کیا ہے بولنے کے بعد کیا ہے اللہ کی طرف سے کیا ہے اس کے اوپر لعنت برس جائے. اب اس کے لیے کوئی دم نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں جا کر کے وہ پناہ مانگ سکے. اس لیے اللہ نے کیا ہے صاف لفظوں کے اندر کیا ہے ایسے شخص کی سزا کے متعلق قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر لعنت ہے, اس کا کوئی دم نہیں ہے, اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اس کی معافی کے کوئی چانس نہیں ہے, کوئی اس کے لیے کیا ہے ایسی شکل نہیں ہے جس سے اس کو معافی مل جائے. الفاظ اپنی زبان سے واپس لے لے, لیکن اس کے کیا کہ الفاظ زبان سے واپس لینے کے بعد اپنے کیا ہے ان کی معافی مانگنے کے بعد جو اس نے گفتگو کی ہے اب اس کے لیے معافی مل جائے, یہ قتل نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے آخری فیصلہ سنا دیا ہے. اس
اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور اس کی سزا صرف ایک ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے من سب نبی فاقتلوہ، جس نے نبی کی شان کے اندر کیا ہے؟ گستاخی کی ہے، نازیبا الفاظ کا استعمال کیا ہے، آپ کی رسالت کے اندر کیا ہے؟ ایسے الفاظ کو اس نے استعمال کیا ہے جس سے آپ کی عزت کے اوپر، آپ کی ناموس کے اوپر، آپ کی رسالت کے اوپر کیا ہے؟ ذرہ برابر انچ آ جائے، ذرہ برابر آنچ آ جائے اور ذرا سا حرف پیدا ہو جائے تو اس کی سزا صرف ایک ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کے دنیا کے اندر کیا ہے؟ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زمین اس کو جگہ نہیں دے سکتی ہے، زمین اس کی معافی سے کیا ہے؟ بالکل پر ہو چکی ہے، قتل اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا ہے اس کی سزا صرف ایک ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ایک شخص عبداللہ ابن سبا کیا ہے؟ اس نے کیا ہے؟ نبوت کے خلاف کیا ہے؟ اپنے دعویٰ کیا تھا، شان نبوت کے خلاف اس نے گفتگو کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ جمع یمامہ کی جنگ لڑی ہے اور اس کے اندر بے شمار صحابہ کو بھیجا ہے، روزانہ خبر ملتی تھی آج اتنے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، آج اتنے صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ ابو بکر کے پاس اطلاعیں آ رہی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اچھے اتنے صحابہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن کبھی بھی کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ جنگ کو کیا ہے اور فوج کو واپس بلا لیا جائے۔ قتل 1-2 صحابہ نہیں، 100-200 صحابہ نہیں، 1200 صحابہ کیا ہے؟ جنگ یمامہ کے اندر کیا ہے؟ شہید ہوئے ہیں۔ صرف کس لیے شہید ہوئے ہیں؟ آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے کہ 1200 صحابہ یعنی 1200 صحابہ کیا ہے؟ آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ جب لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے؟ انہیں اجازت نہیں دی تھی کہ ان کو واپس بلا لیا جائے، اتنے صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اس سے کیا ہے؟ ہمارے اسلام کی کیا ہے؟ کمزور ہو جائے گا۔ نہیں، صرف مسئلہ ایک تھا کہ کیا آپ کی شان کے کیا ہے؟ کہ عزت کی ناموس کی حفاظت کے لیے کیا ہے؟ دفاع کے لیے یہ بات ہو رہی تھی، یہ جنگ لڑی جا رہی تھی۔ 1200 صحابہ کے بعد کیا ہے کہ جنگ کیا ہے آخری اس کے اوپر پہنچی تو عبداللہ ابن سبا کو کیا ہے؟ قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ شان رسالت کی دفاع کے لیے کیا ہے؟ اتنے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں اور ایک صحابی کے خون کا ایک قطرہ بھی کیا ہے؟ تمام کے تمام ولیوں سے اور تمام کے تمام ابدال اور کتبوں سے کیا ہے؟ بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنے بڑے صحابی تھے اور 1-2 نہیں، 1200 صحابہ نے کیا ہے؟ آپ کی عزت کی حفاظت کی ہے اور اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ بے شمار احادیث کے اندر ایسے واقعات ملتے رہیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو کیا ہے دنیا کے اندر کیا ہے؟ اگر کسی کو امان دے دی جائے تو لہذا اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ کیا فتح مکہ کے بعد ایک شخص کیا ہے جس نے شان رسالت کے اندر کیا ہے؟ گستاخی کی تھی، اس کا نام تھا کیا ہے؟ عبداللہ ابن سبا، اس طریقے کا کچھ نام تھا۔ تو لہذا انہوں نے کیا ہے؟ صرف اس کو معلوم ہوا کہ مکہ کے اندر جو شخص بھی کیا ہے گھر کا دروازے کو بند کر لے گا اس کو امان مل جائے گی، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ابو سفیان کے گھر کے اندر کیا ہے؟ جو گھس جائے گا اس کو امان مل جائے گی۔ اور سب سے قابل احترام جگہ جو ہے جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کے اندر پہنچ جائے اس کو امان مل جائے گی۔ جو شخص حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں ان کو معلوم ہے حدود حرم جو ہوتی ہے کیا بیت اللہ جو کیا ہے اس کی حدود حرم ہے، وہاں پر اگر کوئی شخص احرام کی حالت کے اندر ایک چیونٹی کو بھی مار دے گا تو لہذا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کے بھی کیا ہے سزا کے طور پر کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرنا پڑے گا۔ اور چیونٹی کو مارنا تو دور کی بات ہے، ایک کبوتر کیا ہے حرم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، احرام کی حالت کے اندر ایک شخص کیا ہے بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شخص اس کا کیا ہے شکار کرنے کے لیے آئے، یہ زبان سے نہ کہے کہ یہ کبوتر بیٹھا ہوا ہے، صرف کنکھیوں سے اور آنکھ سے اس طریقے سے اشارہ کر دے تو لہذا اس کی بھی کیا ہے حدود حرم کے اندر اجازت نہیں ہے، اتنی امان جگہ ہے۔ تو لہذا وہ شخص آیا اور آنے کے بعد کیا بیت اللہ کے اندر داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد اس نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو کیا ہے پکڑ لیا ہے۔ نبی کریم اور حضرات صحابہ نے جیسے ہی
نہیں دیکھا، یہ گستاخ رسول ہے، اس نے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، تو لہذا یہ امان کے چکر کے اندر آیا ہے۔ حضرات صحابہ نے کیا ہے، تلوار کو میان سے نکالا، تلواریں لے کر کے کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم نے جملہ فرمایا اس کو قتل کر دے دی جائے جس نے نبی کی شان کے اندر کیا ہے، گستاخی کی ہے، نازیبہ الفاظ کیا ہے آپ کی شان رسالت کے اندر، آپ کی ناموس کے اوپر، آپ کی عزت کے اوپر جس نے حملہ کیا ہے، اس کو کعبۃ اللہ جیسی امان جگہ کے اندر بھی کیا ہے، اس کی حفاظت نہیں ہے، اس کو پناہ نہیں مل سکتی ہے، تو صحابہ نے اس کو کیا ہے، کعبۃ اللہ کے پردے سے اور غلاف سے چپکا ہوا ہے، اسی حالت کے اندر کیا ہے، اس کی گردن کو اڑا دیا گیا تھا۔ یہ آپ کی ناموس رسالت کی کیا ہے، اتنی اہم چیز ہے، تو لہذا عین رسالت کے اوپر، آپ کی عزت کے اوپر کیا ہے، اگر ذرا سی آنچ آ جائے اور ہمارا ایمان کیا ہے، قلب حرام کیا ہے، بیدار نہ ہو، لہذا ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا ایمان اتنا مردہ ہو گیا ہے، اتنا پستہ ہو گیا ہے کہ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ دامے رسالت کے اندر کیا ہے، جگہ جگہ گستاخیاں ہوئے اور ہم اس چیز کو برداشت کریں، یہ قتل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی قربانی تو دے سکتے ہیں، ہم اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں، ہم تلوار لے کر کے کیا ہے، مخالفین سے لڑ تو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر، آپ کی عزت کے اوپر کوئی حملہ کرے، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایسی شخص کی کیا ہے، صرف ایک سزا ہے، نہ دنیا کے اندر اس کا ٹھکانہ ہے، قطعاً کہیں بھی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، صرف ایک سزا ہے، کیا ہے کہ حکومت اس کو کیا ہے، قتل کرے اور اس کو پھانسی کی سزا دے، تب جا کر کے کیا ہے، ہم اس کے کیا ہے، بری ہو سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے دربار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ تم نے کیا ہے، میری شان کے اندر لوگوں نے گستاخیاں کی ہے، تم اس کو برداشت کرتے رہے، تو لہذا ہم کس منہ سے جواب دیں گے؟ تو نبی کریم نے بھی کیا ہے، اس شخص کی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت برستی ہے، اس کی سزا صرف ایک ہے، سزائے موت ہے، اس کی سزا صرف ایک ہے، اس کو پھانسی کے اوپر چڑھا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیا ہے، ایسی شخصوں سے کیا ہے، زمین بھی پاک ہو جائے گی، کیا ہے، انسانیت بھی پاک ہو جائے گی۔ تو لہذا ایسے غلیظ انسان جو نبی کی شان کے اندر کیا ہے، گستاخیاں کرتے ہیں، انہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہے شریعت کا۔ ایک شخص ہے رائٹر جس کا نام کیا ہے، وہ عیسائی مذہب کا ہے، اس نے 100 بڑے آدمی کے نام سے ایک کتاب کو لکھا ہے، لکھنے والا عیسائی ہے، لیکن عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہلے نمبر کے اوپر لکھ سکتا تھا، سب سے عزت والا، سب سے عظمت والا، جس کا مقام سب سے اونچا ہے، جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر کیا ہے، لکھنے والا عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو لکھ سکتا تھا، لیکن حقیقت سے کیا ہے، اس نے بالکل چھپایا نہیں ہے۔ سب سے پہلے نمبر کے اوپر جو نام لکھا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے، 100 بڑے آدمی کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر پہلا نام نبی کریم کا ہے، تو لہذا ہم تو ہم ہیں، غیر بھی کیا ہے، آپ کی تعریف کرنے کے اوپر کیا ہے، مجبور ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے نام وہ دیا ہے جس کا نام محمد ہے۔ اگر محمد کے لفظ و زبان سے بولے تو اوپر والا ہونٹ نیچے والا ہونٹ کو چوم لیتا ہے، اس کو کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے وہ میرے نبی کے اوپر کیا ہے، کیچڑ بعد میں اچھالے گا، اعتراض بعد میں کرے گا، نازیبہ الفاظ بعد میں بولے گا، پہلے آپ کی تعریف کرے گا، اس کا ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ سے مل جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص کیا ہے، جس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے کیا ہے، زبان کو کھول رہا ہے، پہلے وہ اس کی تعریف کرے گا، بعد میں کیا ہے، اعتراض کرے گا، تو اس نے پہلے تعریف کی ہے، بعد میں اعتراض کیا ہے۔ میرے نبی کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہے، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، اگر پوری دنیا بھی کیا ہے، آپ کے اخلاق گرانے کے لیے، آپ کے خلاف بولنے کے لیے کھڑی ہو جائے، تب بھی آپ کے مقام کیا کیا ہے، ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ نے حبیب کا لقب دیا ہے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مٹنے کے لیے کیا ہے، اپنی جان تو جان کیا ہے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں ہو سکے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں عزت، اقوال کیا ہے، ہر چیز کے دفاع کے لیے ہم ہر وقت تیار رہیں، تب جا کر کے کیا ہے، ہماری ضمانت ہو سکتی ہے، ورنہ ہم اللہ کے لیے جواب دے ہوں گے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو کہنے و سننے سے زیادہ